السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا واقعی انسان مرتا ہے پھر جیتا ہے پھر مرتا ہے پھر، جس طرح ہندوؤں کا آواگمن کا نظریہ ہے کہ بار بار مرتا بار بار پیدا ہوتا ہے، قرآن میں ایسا ہی کچھ ہے؟ کوئی یوم القیامہ نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر اس کو آخر میں سمجھا بھی دوں گا کہ کس طرح آج یہ قابل ہدایت ہے۔ ایک جگہ سے اس بات کی واضح وضاحت نہیں ہوگی، میں چاہوں گا کہ دو جگہ سے اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ بات بالکل نکھر کر سامنے آ جائے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 28 یعنی 2 کی 28، حافظ نظر احمد والا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہے وہ ترجمہ، اور اس سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے دنیا میں زندگی آئی، پھر مر گئے، پھر اس کے بعد زندہ کیے جائیں گے، تو یہی دو موت اور دو زندگی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ لفظ سما ہے، سما کا مطلب پھر، تو یہ پھر بار بار ہو سکتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ ہندوؤں سے بھی بہت آگے نکل گئے کہ ہندو تو 7 جنم تک جاتا ہے، یہ جنم کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ چلتا ہی رہتا ہے، اگلا جنم آپ کے اعمال کے مطابق اگلا جنم ویسے ہی ہو جائے گا، پھر جیسا عمل کریں گے ویسے ہی اگلا جنم ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ اس کے بھی قائل ہیں، حالانکہ وہ ان کی اپنی خواہشات ہے۔ قرآن میں ایسا کوئی واضح لفظ نہیں ہے جس کا یہ بتا دیا جائے کہ مر کے جیسا عمل کیا اس کے مطابق آپ کو کوئی نیا جنم ہو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان بالکل الگ ہے، اور انسان کی کیفیتیں باقی مادیت سے نہیں ہے، کیونکہ ایٹم میں گرتا ہے ٹوٹتا ہے، پھر ایک رہ جاتا ہے، پھر اس سے بنتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے، جو اور چیزوں کا ہے کسی بھی چیز کا، لیکن انسان کے لیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ پہلے دیکھیے کہ یہاں اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، پھر میں دوسری آیت کی طرف بھی جاؤں گا اور پھر آخر میں سمجھاؤں گا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مردہ کیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم رجوع کرو گے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، پھر مارا، پھر زندگی دے گا، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا، یعنی دو موت ہے اور دو زندگی ہے۔ پہلے آپ مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر آپ کو وجود دے دیا، زندگی دے دی، اس کے بعد پھر آپ ایک طبعی موت جو مرتے ہیں، یہ دوسری موت ہے، اور پھر جو اللہ یوم القیامہ میں اٹھائے گا وہ دوسری زندگی ہے، اور وہاں پر کیونکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی آپ سے حساب کتاب کرے گا، اس لیے یہاں یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دوسری جگہ آ جائیں تاکہ بات بہت واضح ہو جائے کہ واقعی یہاں اسی بات کی آگے تصریف ہے، یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہاں تو سما کا پھر کر کے بار بار بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں نہیں کر سکتے دوسری جگہ۔ یہ سورہ مومن یعنی سورہ نمبر 40 اور اس کی آیت نمبر 11، 40 کی 11۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں مردہ رکھا 2 بار اور ہمیں زندگی بخشی 2 بار، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ دیکھیں ان کے روایتی ترجمے سے بھی بہت واضح ہے، کیونکہ یہاں پر اس نتین کا لفظ ہے، اب اس کو پھر تو نہیں کہہ سکتے، سما کے معنی میں نہیں لا سکتے، دو بالکل واضح کہ 2 ہی بار ہے۔ اب وہاں پھر کر کے 2 مرتبہ کیا، یعنی موت اور زندگی، موت اور زندگی، 2 ہو گیا، 2 موت 2 زندگی۔ یہاں اس کو اللہ نے اس طرح کہنے کے بجائے ڈائریکٹ 2 کہہ دیا، اس نتین نے 2 ہی مرتبہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ تب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پرورش کرنے والے، اے ہمارے ربوبیت کا سامان کرنے والے، ہمیں بتدریج پروان چڑھانے والے، امتنا سنتین، ہمیں 2 بار مردہ رکھا، یعنی پہلے ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اور پھر مار کر بھی وجود ختم کر دیا دنیا سے، وَأَحْيَتَنَا سنتین، اور ہمیں زندگی دی 2 مرتبہ، یعنی ایک بار جو دنیا میں آپ پیدا ہو گئے، عدم وجود سے وجود میں آ گئے، اور دوسری بار جب آپ کو یوم القیامہ میں اٹھائے گا۔ اب وہاں وہ کہہ رہے جب اٹھ گئے یوم القیامہ میں، دوبارہ اٹھا دیا گیا، دوبارہ زندگی مل گئی، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، بس ہمیں اعتراف ہے اپنی غلطیوں کی، فَهَلْ، پس کیا، إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، نکلنے کی طرف کوئی راستہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہمیں 2 بار مردہ رکھا اور ہمیں 2 بار زندگی دی، بس ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، بس کیا کوئی راستہ ہے اس سے نکلنے کی طرف؟ نہیں، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے کہ اس سے ہم دوبارہ سے نئے سرے سے عمل کر لیں، اچھے عمل کر لیں، برے عمل اب نہیں کریں گے، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا،
یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہے کہ اب یہاں 2 سے 3 تو نہیں بنا سکتے، 2 موت اور 2 ہی زندگی ہے، تیسری موت تیسری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی عمل جہاں تیسری زندگی اور تیسری موت کا کوئی سانحہ سامنے نظر آئے تو سمجھ لیں یہ قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پیر مریدی والے کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے جی اشارہ کیا اور اٹھ گیا اور زندہ ہو گیا، تو اس کی تیسری زندگی ہو جائے گی، پھر یعنی 1-2 زندگی تو دنیا ہی میں ہوگی، پھر تیسری زندگی پھر ہوگی، اور موت بھی اسی طرح 3 ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب پہلے آ جائیں سورہ بقرہ کی طرف۔ یہاں صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے وجود دیا، پھر تمہیں ماریں گے، پھر تمہیں بے وجود کر دیں گے دنیا سے، اور پھر تمہیں وجود دیں گے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، حساب کتاب دینا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب اللہ کوئی جواب دہ ہونا ہے تو آپ ابھی سے اپنے اعمال کو سدھار لیں تاکہ آپ کو وہ نتیجہ اچھا ملے اپنے اعمال کے مطابق۔ نہیں سدھریں گے، نہیں متوجہ ہوں گے، اللہ سے رجوع نہیں کریں گے تو نتائج بھی غلط ہوں گے اور وہ ہمیشگی کا ہوگا۔ اسی طرح سورہ مومن میں آ کر یہاں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب یہ لوگ خود کہیں گے کہ ہمارے رب ہم تو عدم وجود میں تھے، 2 مرتبہ ہمارا وجود نہیں رہا، پہلے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے وجود دیا، اور پھر جب ہمیں دنیا میں مار دیا اور اب اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح 2 مرتبہ زندگی بھی دی، یعنی پہلے جو دنیا میں ہمیں پیدا کر دیا اور دوسری بار جب آخرت میں زندہ اٹھا رہا ہے۔ تو اب وہ خود کہیں گے کہ ہمیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، کیونکہ وہاں جان جائیں گے، وہاں اللہ کی کتاب سامنے رکھی جائے گی اور پتہ ہوگا کہ ہر شخص خود کہے گا، بقول ان کے ترجمے کے کہ گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اعمال نامہ لٹکا ہوگا، سب پہچانیں گے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے حساب کے لیے خود کافی ہو، دیکھ لو۔ تو اس وقت انہیں خود اعتراف ہوگا کہ ہاں واقعی ہم غلطیوں پر تھے، ہماری غلطیاں تھیں، اب اس سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے، اب اس سے خارج ہونے کی طرف کون سا راستہ ہے؟ تو اب وہ راستہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا راستہ۔ اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ہی آپ کو دے رکھا ہے کہ جو چاہے وہ اختیار کر لیں، اچھائی والا یا برائی والا، کامیابی والا یا ناکامی والا۔ تو آپ دنیا کی زندگی میں جیسا عمل کریں گے، اگلی زندگی میں جو ہمیشگی کی ہوگی اس میں آپ کو اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ انسانوں کی طرح کچھ دن تھانے میں رہیں گے پھر عدالت فیصلہ کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ایک ہی جیسا ہوگا، اور اس میں اس نے ہم فیہا خالدون کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، چاہے وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، یعنی چاہے خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں ہو۔ تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ کچھ دن جلنے کے بعد، جہنم کے بعد پھر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ خیالی تصور، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے بارے میں بھی آیا تھا اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فی ایام معدودات ہم جلنے کے چند دن رہیں گے، تو کیا وہ اللہ سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے عدم وجود سے آپ کو وجود بخشا، پھر آپ کا وجود مٹا دے گا اور پھر وجود دے گا، تو یہی 2 موت اور 2 زندگی ہے، اور اللہ ہی کو پھر آپ کو جواب دہ ہونا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو آج دنیا میں ہی رجوع کر لیں تاکہ آپ کے نتائج اچھے ہو سکیں، اور نہیں رجوع کریں گے تو پھر ہمیشگی کی بدحالی تو آپ کا مقدر ہے ہی۔ تو یہاں دوسری جگہ بھی یہی بات ہے کہ 2 موت اور 2 زندگی ہے، اور یہاں پر پھر ہر شخص اپنی غلطی کا خود اعتراف بھی کرے گا کہ ہاں جی ہم غلطی پر تھے، اب ہمیں نکلنے کا راستہ بتایا جائے۔ تو اب راستے ختم، راستے سارے دنیا کی زندگی میں آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں آپ چاہے تو راستہ بنا لیں۔ اگر آپ نے یہاں دنیا کی زندگی میں راستہ نہیں بنایا تو ہرگز آپ کبھی بھی راستہ نہیں بنا پائیں گے، اور اس سے آپ نکل ہی نہیں سکتے، یعنی مکمل بدحالی میں ہمیشگی کے لیے، جس کو کہیں ابداً بھی کہا ہے، کہیں ہم فیہا خالدون بھی کہا ہے۔ تو یہ اس سے بچنے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو ہی بہتر کریں۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور دنیا کی زندگی میں ہدایت کی کتاب ہے۔ بعد کے بارے میں کوئی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس زندگی میں وہاں جانے کے بعد پتہ ہوگا کہ آپ کو کیسے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل اللہ نہیں دے رہا۔ فی الحال تو یہ دنیا کی زندگی آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس میں آپ کو بتا دیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، اپنے معاشرے کو کیسے بنانا ہے، اپنی معیشت کو کس طرح لے کر چلنا ہے، اور دنیا میں ایک بہترین معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے، تاکہ ایک اچھی ریاست وجود میں آئے جہاں صرف اللہ کا حکم ہی غالب ہو، غیر اللہ کے احکامات پہ غالب نہ ہو۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔